نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ الف لام میم یہ حروف از حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف از حروف مقطعات ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے تو ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ جب کبھی بھی مفسرین اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اب اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں اور ان جو آراء ہیں اس کے متعلق حق تو یہ ہے، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق کسی قسم کی گفت و شنید، اس کے مطالب کو جاننا، اس کے تفاسیر کو جاننا، جب اللہ تعالیٰ نے امت کو بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا تو پھر ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ الف لام میم اور قرآن مجید میں ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑوں کے اندر جو حرف ہیں وہ جب بھی آئیں گے تو ہم وہاں پہ یہی کہیں گے، اس کا ترجمہ کرنے کے بجائے یہ لفظ پڑھنے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اعلم بمرادی، کہ اللہ اس کی مراد کو خوب جانتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر اس کے بہت سارے فضائل بھی آئے ہیں اور ان فضائل کے اندر یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر الف کا الگ 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، لام کے 10 نیکیاں ملیں گی، میم کی 10 نیکیاں ملیں گی، تو ہر لفظ پہ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ الف لام میم اور اس جیسے الفاظ جو سورتوں کے ابتدا میں آتے ہیں، یہ ان الفاظ کا ترجمہ کوئی نہیں ہے، اور جب بھی یہ آئیں گے تو ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اسم اشارہ ہے، الکتاب اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، لا ریب فیہ، لا ریب اس کا معنی ہے اس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس قرآن کے اندر، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی پاکیزگی کا ذکر کر دیا اس آیت کے اندر کہ اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آپ نے یاد رکھا ہوگا کہ چونکہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سیدھے راستے کا خواہش مند ہے تو اسے تقوی حاصل کرنا ہوگا۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں بٹھانا، ہر حال میں، ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا، تاکہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، الذین یہ بھی اس میں اشارہ ہے، یؤمنون سے مراد ایمان والے،
اور بالغیب ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو ان پر ہمارا ایمان ہے، قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا اس پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی اور وہ ایمان کا حصہ ہیں تو اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کو یؤمنون بالغیب کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر، خوشخبریوں کے اندر یہ بتایا ہے کہ اس آدمی کو ایک بار خوشخبری ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور اس کو 7 بار خوشخبری ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ تو ایمان بالغیب جو ہے یہ بڑا طاقتور ایمان ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا اور پھر بھی ایمان لایا۔ اصل ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ اب قیامت پر ہمارا ایمان ہے، اور اسی طرح فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، صحابہ پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہدایت کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قریباً 700 دفعہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اقامت صلاۃ ہے اور ایک ادائے صلاۃ ہے۔ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے اہتمام صلاۃ، کہ نماز کی تیاری میں مگن رہنا، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں انتہائی خشوع اور خضوع سے اس کا اہتمام کرنا، اور بہت ساری چیزیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے ساتھ کہ دیکھیں نماز کے اندر وساوس بھی بعض لوگوں کو آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں، کئی کھو جاتا ہے آدمی۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ خیالات کا آنا نماز میں گناہ نہیں ہے، خیالات کا آنا نماز میں گناہ نہیں ہے، خیالات کا آ جانے کے بعد اس کو پھر چلانا یہ نماز میں گناہ ہے۔ تو اس لیے خیالات آ جائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیالات آ جانے کے بعد اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو خیال آ گیا بازار کا۔ اب اگر وہ بازار میں جاتا ہے، اتنا خیال آ گیا، اب یہ خیال آنا گناہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ یہ واپس نماز میں آ جائے، پھر اپنے توجہ نماز میں کر دے۔ لیکن وہ اگر نماز میں بازار میں چلا گیا اور بازار میں جانے کے بعد اپنے خیالات اور تصورات کی دنیا میں خرید و فروخت اور ان چیزوں کے اندر آگے بڑھتا گیا، اب یہ گناہ ہے۔ جیسے ہی خیال آ گیا اس کو فوراً نماز میں واپس آنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت بھی یہاں بتا دی کہ ایمان کے بعد سب سے جو اہم امر ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ تو نماز پڑھنا یہ اہم امور میں سے داخل ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، من اور ما یہ الفاظ کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اکثر سے کے معنی میں آتا ہے، ما کے 2 معنی ہیں، جو اگر یہ نفی کے لیے آ جائے تو نہیں کے معنی میں، یہاں پہ نفی کے لیے نہیں ہے، یہاں ما موصولہ ہے۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ اب رزق کی بہت ساری قسمیں ہیں، صرف پیسے کو رزق نہیں کہتے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی نعمت ہم استعمال کرتے ہیں یہ رزق ہے، اور اس رزق کو ينفقون کیا کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اقامت صلاۃ کے بعد اگر یہاں یہ کہا جائے کہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کا تذکرہ ہے، چاہے وہ صدقات واجبہ ہوں جس طرح ہم منتیں مان لیتے ہیں، یا صدقات نافلہ ہوں جس طرح کسی کار خیر کے لیے ہم کسی کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ یہ مال جو آپ خرچ کرتے ہیں یہ ضرور بڑھے گا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ جب کبھی بھی ہمارے پاس مال آ جائے تو وہ مال آپ لوگوں پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، ضرورت مندوں کو عطا کریں، اس لیے کہ ہم خود اس قابل نہیں تھے کہ اللہ نے جتنا ہمیں دیا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کا ضرورت مند ہے تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو کوئی کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی کوئی ایسا غریب، کوئی محتاج، کوئی مسکین، کوئی ضرورت مند دیکھیں تو بنا اس کو بتائے، یا اگر اس کو بتاتے ہیں تو اس پر احسان نہیں جتلائیں، بلکہ آپ اس کو جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس کو دے دیا کریں۔ اس سے آپ کے مال میں انشاءاللہ
اضافہ ہوگا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ بقرہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر مختلف احکامات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا، منافقین کا تذکرہ اس میں ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ اس میں ہے۔ تو یہاں سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں، بقرہ اصل میں گائے کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو اس میں چونکہ ایک گائے کا قصہ ہے، انشاءاللہ العزیز وہ آگے آپ اس آیت کے متعلق پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورت بقرہ رکھا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جو آدمی اگر آسیب سے، جنات سے، ان چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ بقرہ کی اونچے آواز سے اپنے گھر کے اندر تلاوت کرے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور بالخصوص کی جو آخری آیتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ فضائل والی آیتیں ہیں، اور یہ اس کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی تو وہ اس کو دنیا کی ساری آفتوں سے حفاظت میں مددگار ہوں گی۔ اب یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، جہاں سے آگے کچھ بھی نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور توحید والوں کی بخشش، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر، اور 5 نمازیں، یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عطا فرمائی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ عرش کے نیچے سے یہ 2 آیتیں عطا فرمائی گئی، تو بڑی فضیلت والی ہیں یہ آیتیں۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج 3 آیات کا درس آپ نے سنا، امید ہے آپ سن کر انشاءاللہ اس کو سمجھ بھی لیں گے۔ کوشش کریں کہ اس کو 2-3 دفعہ دیکھیں، پڑھیں، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔